السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے آج رات سے پہلے اس وظیفے کو کر لو، یا اللہ یا رحمان۔ جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا اس کی قسمت بدل جائے گی، اس گھر میں دولت کا رزق کی کمی نہ آگی، 7 نسلوں تک کبھی روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی۔ اس گھر کے حالات بدل جائیں گے، قسمت بدل جائے گی، بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمانوں کا خاص وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے اس گھر پہ رحم ہو جاتا ہے، اس گھر کے بچے پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار پہ رحم ہو جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر آپ جادو سے حسد سے حفاظت چاہتے ہو، ہر مشکل آسان کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ آج رات سے پہلے یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یا اللہ یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے اس گھر میں سمجھ لو قسمت بدل جاتی ہے، بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا برکت والا ہے کہ اگر اس وظیفے کو کوئی بچہ بھی کر لے گا، یہ خاص وظیفہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے جلد کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے پاس ہو جائیں، ہمارے بچوں کی نوکری لگ جائے، تو آپ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ آج رات سے پہلے اس وظیفے کو کر لو، انشاءاللہ آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی، آپ کے بچے بھی پاس بھی ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج ہر آدمی پریشان ہے، کوئی بیماری کے وجہ سے مبتلا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، کوئی اپنے بچوں سے بیوی سے پریشان ہے، ہر آدمی کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہر وقت بے سکونی بے برکتی رہتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لو، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آج رات سے پہلے یہ وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے اس گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے، آج ربیع اول کی 3 تاریخ ہو گئی۔ اس مہینے میں یہ پڑھائی کی بہت برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ دو گے کسی کو تو 70 کا ثواب ملے گا، آپ 10 روپے دو گے تو 70 کا، اگر آپ 1 نیکی کرو گے تو 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، 10-5 روپے کسی کو دینے سے، صدقہ دینے سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے۔ آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو اپنے حیثیت سے مطابق، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ پریشانی، آپ کی تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہو جائے رات سے پہلے اس میں دولت اور رزق کی کبھی کمی نہ آئے گی، تو پوری سال روزی رزق کا انتظام ہو جائے، گھر میں خوشحالی آ جائے، اور کیا چاہیے۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں صدقہ جاری سمجھ کے ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر اس وظیفے کو کوئی نیک بندہ، کوئی بھکاری بھی کر لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ یہ دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جس گھر میں یا اللہ یا رحمان پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ کا رحم ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا رحم ہو جاتا ہے، اس گھر کے بچوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس گھر کے کاروبار میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے، جدھر بھی جائیں کامیاب ہو کر لوٹیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جس نے بھی یہ وظیفہ آج رات سے پہلے کر لیا، سمجھو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے تمام مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے، اس کے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، کونے کونے میں اتنی دولت اتنی رحمت آ جائے گی کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، آپ بانٹتے تھک جاؤ گے، میرا رب دیتا نہیں تھکے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جتنی بھی صدقہ خیرات کرو اتنی تھوڑی ہے، اس مہینے میں مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی کا جنم ہوا اور اس مہینے میں ہمارے نبی دنیا سے وفات پائے۔ تو میری مائیں بہنوں،
یہ 12 وفات کے سے پہلے اس وظیفے کو جس نے بھی کر لیا آج رات، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس کے گھر میں ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ 12 وفات سے پہلے ہمارے گھر کی تمام مسئلے حل ہو جائیں، بگڑے کام بن جائیں، تو اس مہینے میں اتنی فضیلت ہے، 12 وفات سے پہلے یہ وظیفہ کرتے کے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ مجھے جھولیاں بھر کے دعائیں دو گے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ ہو جائے تو اس میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ آپ کی خالی جیب بھر جائیں گی، آپ کی خالی تجوریاں بھر جائیں گی، آپ کے پرس بھر جائیں گے۔ تو اور کیا چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بھی دولت مند بن جائیں، ہم بھی امیروں میں گنتی ہو، ہم بھی کاروبار ہمارا بھی اچھا ہو، ہمارے بھی امیروں میں گنتی ہو۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ اگر چاہتے ہو تو ہر کام مشکل آسان ہو جائے گے، بگڑے کام بن جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ تو یہ خاص وظیفہ جس نے بھی کر لیا، سمجھو اس کی تمام مشکل آسان ہو گئی۔ آپ اس وظیفے کو جب بھی پڑھو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، اور اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے یار دوستوں میں سب آپ کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی، یہ خاص وظیفہ کراتی۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے، یہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ یہ میرا خود آزمودہ عمل ہے۔ یا اللہ یا رحمانوں کو اگر 313 مرتبہ فجر کی نماز میں، 313 مرتبہ عصر کی نماز میں روزانہ پڑھا جائے، آپ چند دن اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو جس مقصد کے لیے جس نیت سے بھی آپ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ کا چھوٹا مقصد ہو بڑا ہو، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یا اللہ یا رحمانوں کی یہ خاص تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں تمام بندشیں رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج رات سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا، یہ وظیفہ کر لینا۔ اس وظیفے کرتے کے ساتھ یا اللہ یا رحمانوں پڑھتے کے ساتھ ہی دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، دولت کا سیلاب آ جائے گا، تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تمام بگڑے کام بن جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے یار دوستوں میں شیئر کریں۔ جب بھی وظیفہ کریں دل سے کریں، بے دلی سے بے ترتیب سے نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کریں۔ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے، یہ بہت خاص ناموں کا وظیفہ ہے۔ جب اللہ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے، کلام پاک کی تلاوت پڑھی جاتی ہے، تو اللہ اس گھر میں رحمتیں آ جاتی ہیں، اس گھر میں اللہ کے فرشتے دولت اور رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں کئی موبائل دیکھتے ہیں بچے، ٹی وی دیکھتے ہیں، LCD پورے دن، راتوں کو سیریل دیکھتی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، اس گھر میں میرا رب لعنت بھیجتا ہے، اس گھر میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس گھر میں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو، آخرت کی تیاری کر لو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا اور آخرت کی تیاری کرے گا، نمازوں کی پابندی کرو، تسبیحات کرو، کلام پاک کی تلاوت کرو، آپ کی پریشانی تو خود بے خود ٹل جائے گی۔ آپ وظیفے کرو یا نہ کرو، مگر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے تو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں۔ آپ جتنے بھی ہیں، آپ ایک رہتے ہو، 2 افراد، جتنے بھی آپ گھر میں رہتے ہو، اگر سارے کے سارے اس وظیفے کو کر لیں تو آپ کی تو تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر جو کوئی کر لے گا، اس کی راتوں رات امیر بن جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن گئے، آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے، آپ کے پڑوسی آپ سے، آپ کے گھر والے، کہ آخر کہاں سے آ گیا آپ پہ اتنا پیسہ؟ آپ تو پریشان تھے، ایک پائی سے پریشان تھے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بھی اس وظیفے کو کر لے، چھوٹا بچہ بھی اس وظیفے کو کر لے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اگر آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہو، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے،
آپ چاہے انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ آج رات سے پہلے خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے۔ یا اللہ تو بے اولادوں کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما۔ اللہ جن کے گھر میں فاقے تنگ دستی، اللہ ان کے فاقے ختم فرما، تنگ دستی ختم فرما، ان کے گھر میں رحمت برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل دے، گھر کے حالات بدل دے۔ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے ان کے گھر کے بچے کی نصیب اور قسمت بدل دے۔ یا میرے مولا جن کے جوان بیٹی بیٹے ہیں نیک رشتہ عطا فرما، بیٹوں کی من چاہی نوکری عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تو سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، بچے کو نمازی بنا دے۔ ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، بہوؤں کی اور بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہماری بہوؤں کو بیٹیوں کو عزت والی پردے والی بنا، پاک دامن بنا۔ اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ جو پردیس میں اللہ حفاظت فرما، جو سفر میں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جن میری مائیں بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ سب کے الگ الگ مسئلے ہیں، اللہ سب کے الگ الگ حاجات، اللہ تو سب کی جائز دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گئے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں آج رات سے پہلے اس وظیفے کو کر لو۔ یا اللہ یا رحمانو، جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا قسمت بدل جائے گی، سمجھو اس گھر والوں کی قسمت بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، آپ کے کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے سب ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ آج رات سے پہلے یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑ دیا سمجھو بچتائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کاموں میں آسانی ہو جائے گی، گھر میں برکت آ جائے گی، بچے آپس میں محبت سے رہنے لگیں گے۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو یا اللہ یا رحمانو کی تسبیح جب پڑھیں تو پانی کا گلاس رکھ لیں اور اپنے بچوں کو پلائیں۔ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے گھر میں پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جب بھی وظیفہ کریں دل سے کریں، اللہ کا ذکر کریں تو دل سے کریں۔ تو میری مائی بہنوں باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، ایک طرف تنہائی میں۔ میرے بھائی مسجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مدرسے میں آفس میں، مگر تنہائی میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، بچوں کے شور شرابے سے دور، ٹی وی سے موبائل سے دور۔ ایک بار باوضو ہو کر ایک طرف بیٹھ جائیں، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کے دولت کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے گھر کی لڑائی جھگڑے آپس میں، بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، آپ کے بچے پاس ہونے کے لیے، آپ کے بچوں کی نوکری کے لیے، جس مقصد کی بھی آپ نیت کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر، صرف 11 بار یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد پڑھنے والا اللہ بھی راضی اور اللہ کا نبی بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے یا محمد صرف 11 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب پوری کر دے گا۔ میرا رب تو دینے والا ہے، ہم پہ تو مانگنا نہیں آتا، ہم پہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میری مائی بہنوں صرف 11 بار یا محمد پڑھتے کے ساتھ ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے اس بندے سے، اور جب میرا رب راضی ہو جائے تو شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مشکل کا حل ہو جائے گا اس وظیفے کی برکت سے۔ جب بھی آپ وظیفہ کرو دل سے کرو، یقین سے کرو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو میری مائی بہنوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جس گھر میں بھی ہو جائے اس گھر میں تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ 11 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو پوری ہو جائے گی۔ یا محمد پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جائے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، راتوں رات امیر بن جاؤ گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جو دوسرا وظیفہ آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کوئی
آپ سے کوئی بات کرے نہ آپ کس سے بات کریں گے، ہاتھ میں 100 دانوں کی تسبیح لے لینی ہے اور پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، جس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہو یا اللہ یا رحمان اپنے انداز سے پڑھیں، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ جس مقصد کے لیے بھی میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یا میرے مولا جس حاجات کے لیے اس وظیفے کو میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ اس مقصد میں کامیابی دے، یا اللہ تو میرے بچوں کو فرما بردار بنا، میرے کاروبار میں برکت دے، گھر میں روزی رزق کی تنگی دور کر فراخی فرما، یا اللہ میرے کاروبار کے مسئلے حل کروا دے، ہر پریشانی کا خاتمہ کر دے، بڑی سے بڑی حاجات کو پوری کر دے، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے۔ تو اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، رب سے اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں، یا اللہ یا رحمان، صرف ایک تسبیح 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ۔ اور تیسرا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، رزق دینے والی ذات، یا وہاب بہت دینے والا۔ تو جس گھر میں یا رزاق یا وہاب پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کی سیلاب آ جاتے ہیں، ڈھیر لگ جاتے ہیں، اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، 7 نسلوں تک روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، جس نے ایک بار اپنی زندگی میں کر لیا، سمجھو اس کی مشکلیں آسان ہو گئی، اس کی ہر حاجات پوری ہو گئی، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے یار دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، جس گھر میں بھی ہو جائے راتوں رات امیر بن جاؤ گے، دولت والے کہلاؤ گے، آپ بادشاہ بن جاؤ گے دولت کے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ دولت کے لیے وظیفہ ہے، آپ کو دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں، بگڑے کام بن جائیں، ہمارے بچے بھی پاس ہو جائیں، نوکری بھی لگ جائے، کاروبار بھی ہمارے اچھے سے چلیں اور گھر میں بھی خوشحالی آ جائے۔ تو آپ کی تمام مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی تمام بندشوں میں رکاوٹ لگ جائے گی، آپ کی جو بندشیں کام ہوتے ہوتے رہ جاتا تھا تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، آخر میں جتنی بار بھی آپ نے، اور آخر کا وظیفہ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لی، اور پھر یا رزاق یا وہاب آپ نے 11 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کو جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، دعا استغفار پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے چلے جائیں، اللہ سے جب تک اپنے گناہوں کی توبہ کرتے چلے جائیں جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور جب آپ کو ایسا لگنے لگے، احساس ہو جائے کہ رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کے رب سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا، میرا رب تو دینے والی ذات ہے، ہم پہ تو مانگنا نہیں آئے۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، قسمت بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بھی اس وظیفے کو کر لے، کوئی بچہ بھی اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔